بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کیسے ایک اللہ والے نے ایک پنڈت کی بیٹی کو چھپکلی بنا دیا۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ اللہ عز و جل نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا، غرض کہ ایسی نعمتیں جن کو دیکھ کر انسان اکثر حیران ہو جایا کرتا تھا۔ اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہ انسان جو تھے وہ سب کے سب کافر تھے، اپنی شان و شوکت اور دولت پر فخر کیا کرتے تھے۔ چونکہ ہر شخص دولت مند تھا اور کسی کے پاس بھی روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہاں نہریں تھیں، باغات، دریا تھے، اور جب اتنا کچھ کسی انسان کے پاس ہو تو وہ مغرور تو ہو ہی جایا کرتا ہے۔ اور یہاں کسی ایک انسان کے پاس نہیں بلکہ پوری کی پوری بستی بے تحاشا دولت مند تھی، سوائے چند مسلمان گھروں کے۔ وہاں کافر زیادہ تھے اور مسلمانوں کے گھر کا اکا دکا تھے۔ ان کا ایک سردار پنڈت تھا جس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی اور جسے وہ بے تحاشا چاہتا تھا، اور وہ بیٹی بہت زیادہ انا پرست تھی اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچا سمجھتی تھی۔ اور وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان تھے، تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے، مگر مسلمانوں کو دیکھنے والا وہاں پر کوئی نہ تھا۔ اور وہ بیٹی عمل کر کے یعنی کالا جادو کر کے غریبوں کو جانور بنا دیا کرتی تھی۔ تمام مسلمانوں سے بہت زیادہ تنگ تھے، وہ لوگوں کو غلام بنا دیتے، مزدور بناتے، اور اگر ان میں سے کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو وہ گانا جادو کر کے ان سب کو جانور بنا کر اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ اس بستی میں اکا دکا مسلمان تھے جن کا کوئی بھی پرسان حال نہیں تھا۔ جب پنڈت کی بیٹی کا علم حاصل حد سے بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ رب کریم کے حصول گڑ گرا کر یہ دعا کی کہ اے رب کریم، ہماری نسلیں جو چند ایک یہاں پر بچی ہیں، ان نسلوں کو تو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا تو دور کر دیا ہے، کوئی بھی ہمارا مسیحا نہیں ہے، نہ دولت ہے نہ جسمانی طاقت ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا مسیحا بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگری کو بھی خراب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بوڑھے کی دعا قبول فرمائی اور یوں اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا، اور وہ اللہ والے یوں ہی اس بستی میں داخل نہ ہوئے بلکہ ایک دن کچھ عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ وہ پنڈت کی بیٹی سیر کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکلی، بڑی شان سے وہ سفر کرتے کرتے جا رہی تھی کہ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آ گیا، اور وہ پنڈت کی بیٹی چاہتی تھی کہ وہ سانپ کو اپنے عمل سے ختم کرے، لیکن وہ سانپ بہت ہی زیادہ طاقتور تھا۔ اس حریل سانپ نے اس کے قریب آ کر اس کو ڈس لیا اور وہیں وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کے جو غلام تھے جب انہوں نے اپنی سردار کی حالت دیکھی تو فوری طور پر اس کو گھر پہنچایا گیا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی حالت دیکھی تو ملک بڑے بڑے اور طبیب حکیم بلائے گئے، اور وہ اپنے ہنر میں بہت ہی ذہین تھے۔ یہ بہت عجیب بات تھی کہ وہ بہت سی کوششوں کے باوجود زہر نکالنے میں ناکام ہو رہے تھے کہ ساتھ پنڈت کے جسم میں پھیل رہی تھی، کوئی بھی اس زہر کو نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ بہت ہی اتنا بڑا عامل تھا کہ اس کے باوجود اپنا علاج نہیں کر پا رہا تھا، اسے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود، اتنا روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود، اتنے بڑے بڑے اپنے ہنر میں ماہر حکیم ہونے کے باوجود زہر کو جسم سے نکال نہیں پا رہے تھے۔ اس وقت شہر میں ایک درویش کی آمد ہوئی۔ درویش کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ درویش نے اس کے گھر کے باہر پہنچ کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ بڑے بڑے درباری کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، کس سے ملنا چاہتے ہو؟ فقیر نے کہا یہاں کا سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ وہ کہنے لگے تمہیں کیسے پتا ہے؟ تو تم ہمیں اجنبی لگتے ہو اور ہم نے تمہیں آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ درویش نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے
یا ایک کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا۔ درباریوں نے کہا ارے بھائی، لیکن تم ہو کون فقیر؟ نہ حکیم یہاں کام کر سکتے ہیں اور ان کا علاج کرنے آیا ہے تو؟ اور ان درباریوں نے جب فقیر کی یہ حالت دیکھی تو زور زور سے ہنسنے لگے، کیونکہ آپ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور حلیت سے ہی غریب لگ رہے تھے۔ درباریوں نے کہا ارے بھائی، تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ملک بھر کے مایہ ناز طبیب حکیم بلائے گئے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے سردار کے پاس۔ درویش نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر آنے دو۔ غلام کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ وہ اندر آئے اور پنڈت کی بیٹی سے کہا کہ باہر ایک غریب آیا ہے، اسے حلیت سے فقیر لگتا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں پنڈت کا علاج کر دوں گا، وہ زہر جو تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اس کو نکال کر پھینک دوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اس کو اندر بلاؤ۔ جب فقیر اس گھر میں آیا تو دیکھا کہ پنڈت زہر کے اثر سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانگ کو بار بار بستر پر پھینک رہا ہے۔ وہ درویش پنڈت کے پیر کی جانب آیا جہاں سانپ نے کاٹا تھا، اس جگہ پر تھوک دیا اور فوری طور پر وہاں سے بھاگ گیا۔ پنڈت کا سارے ساتھی اور اس کی بیٹی حیران ہوئے کہ یہ کون دیوانہ تھا کہ کمرے میں آیا اور اس جگہ پر تھوک کر کے بھاگ گیا جس جگہ سانپ نے کاٹا تھا، اور تو وہ اس کو کوئی پکڑ کر بھی نہ لا سکا۔ اس کی بیٹی غصے میں آ گئی، اس نے کہا کہ یہ تو بے ادبی ہے، اس نے گستاخی کی ہے کہ یہاں کا سردار کے ساتھ۔ چلو کوئی بات نہیں، تھوک کو صاف کرو، صاف کرنے کے لیے ابھی اسے اپنے عمل سے جانور بنا دیتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس کے تھوک صاف کرنے کے لیے رومال پکڑا اور پنڈت کی زہر سے نیلی ہوئی ٹانگ سے تھوک صاف کرنے لگا تو وہ حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے ڈسے پر عجیب طرح مل دیا تو اس کی بیٹی کہنے لگی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس دیوانے نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا ہے اور آپ اس تھوک کو مل رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس پنڈت کی بیٹی کو روک دیا اور کہا کہ رکو ایک منٹ۔ جیسے ہی اس تھوک کو اس پنڈت کی ٹانگ پر ملا گیا، زہر کا اثر فوری طور پر ختم ہو گیا۔ وہ ٹانگ جو کٹنے کے قابل تھی وہ اب پہلی حالت پر آ گئی تھی۔ پوری ٹانگ جو اب نیلی ہو چکی تھی وہ اب اصل رنگ پر آ گئی۔ آہستہ آہستہ پنڈت ہوش میں آنے لگا۔ جیسے ہی پنڈت ہوش میں آیا تو اسے فقیر کی تھوک کے قصے کا پتہ چلا۔ اس نے کہا کہ ارے بھائی، وہ تو ہمارا مسیح ہے، تم لوگوں نے اسے دیوانہ کہا، اس کو ابھی بلاؤ کہ وہ تھوک کر کے یہاں سے کیسے غائب ہو جائے گا؟ ارے جاؤ جاؤ، اسے لے کر آؤ، اسے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ پنڈت کے کہنے پر اس کے سارے درباری اس وقت اس فقیر کو ڈھونڈنے نکلے، چاروں طرف پھیل گئے، کئی بھی اسی درویش کو نہ دیکھا۔ پھر جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس درویش کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کس طرح کی عبادت کر رہا ہے؟ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ تو نہ جانے کس کو سجدہ کر رہا ہے۔ خیر پنڈت کا حکم تھا تو فوری طور پر درویش کو پکڑا گیا اور پنڈت کے سامنے پیش کیا گیا۔ پنڈت نے کہا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن آپ کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں۔ گناہگاروں کی آنکھیں آپ کو پہچان نہ سکی۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف سے قیمتی پوشاک یعنی لباس اور یہ عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ فقیر نے مسکرا کر پنڈت کی طرف دیکھا اور بولا یہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی ہے، میں یہ لباس پہن کر میں گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ پنڈت نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ آپ کو خدمت گزار بھی دیے جائیں گے، یعنی نوکر چاکر بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ کہ درویش بولا اچھا، اتنا مال و دولت اور ملازموں کے ساتھ میں اپنی رہائش گاہ میں اکیلا رہوں گا؟ تو پنڈت پھر بولا حضور آپ پریشان نہ ہو، یہ میری بیٹی ہے، آپ کے سامنے ہے،
बेटी हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उसने कहा कि मेरी बेटी जिसको आपने अभी देख लिया है, इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, और एक शर्त है कि आपको जो कुछ भी मैं दे रहा हूँ इसके लिए आपको अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा। मेरे ख़ास मुलाजमों ने आपको इबादत करते हुए देखा, और जहाँ तक हमारी मालूमात है हम तो बुतों के आगे सजदा करते हैं, हम अपनी इन मूर्तियों की इबादत करते हैं, और जिसको आप सजदा कर रहे थे वो तो आपका खुदा है। ना मेरा मतलब है कि आप मुसलमान हैं, ना इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि यह सब कुछ ले लें, अपना मज़हब को छोड़ दें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? फ़कीर ने कहा कि मुझे एक बात बताइए कि आप मुझे सब कुछ दे रहे हैं और आपने मुझे ये दुआ भी दी है कि मेरी बहुत सी औलादें हों, कि आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। मुझे बताइए कि अगर इन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो फिर रोना किसको पड़ेगा? पंडित ने जवाब दिया, हुजूर अगर ऐसा कुछ हुआ तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। दरवेश मुस्कुरा कर बोले, अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना पड़ेगा तो पंडित जी आप अपना घोड़ा और ये कीमती लिबास, बेटी और ये आलीशान घर अपने पास ही रखें। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ। अगर ये तमाम नेमतें लेकर मुझे अपना मज़हब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मज़हब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब करीम ने मुझे पैदा किया है, तो क्या उस रब के दीन को छोड़कर मैं आपके पास चला जाऊं सिर्फ इन चंद पैसों के लिए, दुनिया की चीज़ों के लिए? मुझे तो आखिरत की ज़िंदगी चाहिए, और यह सब नेमतें तो मुझे वहाँ मिल ही जाएंगी। इसलिए मैं अपनी दुर्वेशी ही में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा है बस वो मकसद पूरा हो जाए। पंडित ने कहा कि क्या मकसद है आपका? फ़कीर ने कहा कि यहाँ के मुसलमानों पर बहुत ही जुल्म हो रहा है, बस इन्हीं के लिए मसीहा बनकर आया हूँ। वो जाने लगा। बंदे उस पंडित ने दरवेश को रुक जाने को कहा, कहने लगा कि मैंने माल देखकर आजमाया, तुमको हर तरह से जांच लिया, तुम अपने मज़हब को छोड़ने पर राज़ी ना हुए। अगर तुम यही करने आए हो तो क्या तुम्हें किस बात का डर नहीं है? क्या तुम नहीं जानते हो कि हम कितने ताकतवर हैं और हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहाँ खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है? फ़कीर ने कहा, इसने जानवर तो बहुत बनाए हैं कमज़ोर लोगों को, लेकिन इसको कहो कि मुझे जानवर बनाकर दिखाए तो फिर मैं इस जादू को मानूंगा। इससे पहले कि पंडित अपनी बेटी को मशवरा देता कि इसको फलां चीज़ बनाओ, उससे पहले अल्लाह वाले ने उस पर फूंक मारी तो छिपकली बन गई वो लड़की। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहाँ पर जितने भी थे और सबसे ऊंचा कद उस छिपकली का था। अल्लाह वाले के पास वो आने लगी, आहिस्ता आहिस्ता लोग आने लगे। अपना ज़ार उबलना ही चाहती थी वो छिपकली। वो जानते थे कि वो क्या करने वाली है। उस वक़्त उन्होंने इसके मुंह पर रोक टोकने की देर थी कि वो जलने लगी। वो थूक क्या थी? तेजाब था, जिससे उसका उधारा चेहरा जल गया। उसका चेहरा जलकर खराब हो गया। करीब था कि पूरा जिस्म जलकर ख़त्म हो जाए, और पंडित भागता हुआ आया और इनके कदमों में गिर गया और मुआफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि हज़रत साईं मुझे मुआफ़ कर दीजिए, मैंने सच में आपको बहुत कमज़ोर समझा और आपको आपके मज़हब से हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूँ कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। फ़कीर ने कहा कि हम किसी को ज़बरदस्ती अपने दीन में शामिल नहीं करने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो और उस जुल्म को ख़त्म करना चाहता हूँ मैं। हमारे दीन में ज़बरदस्ती नहीं। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो उसको उसकी असल हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह ताला से दुआ करूँगा। पंडित कहने लगा, हाँ मेरी बेटी अपनी असल हालत में आएगी तो वो किसी पर भी कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि वो उसके लिए दिल से मुआफ़ी चाहता हूँ। जो कुछ भी मेरी बेटी ने आपके साथ किया, आइंदा कोई काला जादू और कोई भी ऐसा गंदा अमल नहीं करेगी और किसी भी मुसलमान पर कोई सख्ती नहीं करेगी। बस आम इसको दोबारा से इंसान बनाते हैं। अल्लाह वाले ने उस छिपकली पर फूंक मारी तो वो इंसान बन गई। फ़कीर कदमों से लिपट गए और कहा, मुझे मुआफ़ कर दीजिए, मैंने
آپ کو بہت کمزور سمجھا اور جب تک یہاں رہے آپ میرے لیے ایک فقیر انسان تھے۔ اپنے لباس اور حلیے سے مجھے ایک دیوانہ فقیر لگ رہے تھے۔ میرے باپ کی ٹانگ کا زہر آپ نے ہٹایا، اس کے باوجود میں آپ کی جان کی دشمن بن گئی اور میں چاہتی جاتی تھی کہ آپ سے اسے بدلہ لوں، مگر مجھے تو خود عذاب مل گیا۔ وہ کہنے لگی کہ آج میں اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ آپ یہ وعدہ کرتی ہوں اور آئندہ اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان کو نہیں ستائے گا، بلکہ سب آپس میں مل جل کر رہیں گے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی اسلامی واقعات والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اسی چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ چینل دیکھنے کے لیے آپ کو بہت ہی ثواب بھی ملے گا اور آپ کو بہت دینی معلومات بھی ملتی رہیں گی۔ جزاک اللہ۔